سب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ ٹھیک ہے، مزید سر اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کچھ مطلب ہمارے پاس آیا ہی نہیں، مطلب اہل بیت سے کوئی بھی ہمارے پاس ٹرانسفر نہیں ہوا، تو سر ہم پھر وہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ اہل بیت سے جو بھی مطلب میٹیریل ہے یا دین کی جو بھی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا سر؟ وہ جو اہل میری بیت بہن آیا ہے مگر چھپایا گیا ہے۔ جن کتابوں کو آپ کے سامنے مشہور، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ کتاب آپ کے سامنے مشہور کر دی گئی، بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی نسائی، یہ 6 کتابیں مشہور ہوگی۔ اہل سنت کی 500 سے زیادہ کتب حدیث ہیں، کسی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا آپ کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ کتابیں آپ کے سر پہ مسلط کر دی گئی، بھائی یہ رسول اللہ نے خود لکھی ہیں، یہ بھی تو 2 سال بعد آنے والے بندوں نے لکھی ہیں نا۔ تو سر ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں سر؟ ہمیں تو چاہیے وہ بکس، ہم پڑھنا چاہتے ہیں جی سر۔ میرے پاس روایات ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ پڑھیں گی تو وہ پھر آپ مطلب سیکٹ کو فالو نہیں کر سکتی، وہ آپ کے سیکٹ کو ٹارگٹ کریں گی۔ تو جن لوگوں نے اپنا سیکٹ بچانا تھا انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اگر اہل بیت کو پکڑیں تو سیکٹ نہیں بچتا، سیدھی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ چاہیے بھی نہیں سر، ہمیں سیکٹ نہیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو سر ہمیں تو سیکٹ چاہیے ہی نہیں۔ چلیں ماشاء اللہ آپ کی یہ بات تو سر آنکھوں پہ، میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے آپ کو اس معاملے میں، تو میں اہل بیت کا جو کلام اہل سنت اور اہل تھیو دونوں کی کتابوں میں نقل ہوا میں آپ کو پڑھا دوں گا، نو ایشو، میرے پاس کافی ہے، میں نے کافی کلیکٹ کیا۔ شکریہ سر، بہت شکریہ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی ایک میرا کوشچن تھا، جب آپ نے سورہ حدید کو کیا نا تو اس میں آیت نمبر 57 ہے، تو اس میں تکاثر جو لفظ تھا اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں دوبارہ سے؟ یہاں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی۔ ویسے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تکاثر کے میننگ جو ہے وہ مطلب کاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں اور اس کے مراد اولاد بھی ہوتی ہے اور مال بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ نے جو بات کی تھی 57 نمبر آیت سورہ حدید کی، تو وہ دوبارہ سے 57 جو ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ نے تکاثر کے ساتھ مال اور اولاد کا لفظ استعمال کیا ہوگا نا، مطلب اللہ نے خود تکاثر سے مراد مال اور اولاد لیے ہیں نا۔ صحیح۔ اور دوسرے نمبر پہ بھائی یہ جو مسند احمد والی بھی حدیث ہے نا، سیدہ ام سلمہ والی، وہ بھی تو ہے نا یہ اہل البیت کے بارے میں، اگر آپ وہ بھی بتا دیں تاکہ۔ یہ سورہ حدید 57 نمبر سورت ہے اور اس کی 20 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا تکاثر فی الاموال والاولاد، مطلب یہاں پہ اللہ پاک نے خود تکاثر میں اولاد اور اموال کو لیا نا، مطلب خاص طور پہ تکاثر اور کثرت جو ہے وہ اموال اور اولاد کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور اسی سے وہ لفظ ہے جو الکوثر ہے، تو کوثر بھی اولاد کے معنوں میں خاص ہے نا، کہ ہم نے آپ کو وہ اولاد دیا، یہ یہاں سے استعمال لیا تھا میں نے، ٹھیک ہے؟ نہیں 57 نمبر آئے، 57 نمبر نہیں 57 نمبر سورت ہے میری بہن، اس کی آیتیں تو 57 ہے ہی نہیں ہے، یہ اس کی 20 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جی دوسرے مزید۔ نمبر پہ وہ مسند احمد والی جو روایت ہے نا سیدہ ام سلمہ والی، اگر وہ آپ دکھا دیں، جس میں تھا کہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تب رسول اللہ دعا کر چکے تھے، وہ بھی تو ہے نا حدیث؟ وہ میری بہن ڈھونڈنی پڑے گی، اب جو میرے سامنے فیس ٹو فیس آئی وہ میں نے ساری پڑھ کے سنا دی ہیں، تو کیونکہ آج وہ جب اہل بیت کے اوپر بات کروں گا تو ڈیٹیل سے کروں گا، آج تو آپ کیا نے وہ سوال کے طور پہ وہ میری بہن نے پوچھا تو میں نے بتا دیا، ویسے وہ میرا موضوع نہیں تھا آج میں تو۔ جزاک اللہ۔ جی طاہر بھائی پوچھیے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ علیکم السلام جی سر، آ رہی ہے۔ یہ میرا سوال 2 ہے، ایک تو یہ جو سورہ الاحزاب کی آیت 33 تھی کہ اللہ تو چاہتا ہے تم سے ساری ناپاکی چیز دور کر دے، تو اس سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے؟ جی میرے بھائی اہل بیت معصوم ہے، امام علی جناب سیدہ امام حسن امام حسین معصوم ہے، اور یہ اہل سنت کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے، اہل تشیع کے ہاں بلکہ ائمہ معصومین جو اہل بیت کا کلام ہے نا جو سنی شیعہ کتابوں میں پایا جاتا ہے اس میں یہی بات لکھی ہے، بلکہ امام بیہقی نہیں ہے، امام بیہقی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور معصوم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ جی ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، یہ انہوں نے اب کہہ لیں کہ اہل سنت جو ہے نا یہ اس میں میں ڈیپ کروں گا تو وہی فرقہ واریت اس میں نکلتی ہے آگے، وگرنہ اگر آپ کہیں کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے تو جناب فاطمہ اور مولا علی کا کوئی ایسا فعل تو دکھائیں کہ انہوں نے غلط کیا ہو، کوئی بھی نہیں ملتا۔ اچھا، تو یہ صرف جناب فاطمہ بھائی اب کی آواز نہیں آ رہی، یہ کتاب ہے بخاری، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ امام بخاری نے کہا ہوا ہے باب ہے پورا، باب المعصوم من عصم اللہ، کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ گناہوں سے بچا لے، مطلب کوئی بھی معصوم ہو سکتا ہے میرے بھائی، اہل بیت تو دور کی بات ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری، اس کی حدیث نمبر ہے 6611، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، میری آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔
यहाँ पे देखें अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स हाकिम होता है तो इसकी सलाहकार और मशीर दो तरह के होते हैं। एक वो जो नेकी और भलाई का हुक्म देते हैं और इस पर उभारते हैं, और दूसरे वो जो इसे बुराई का हुक्म देते हैं और इस पर उभारते हैं। और मासूम वो है जिसे अल्लाह महफूज रखे। वल मासूम मन असम अल्लाह, ये देखें अरबी में लिखा हुआ है वल मासूम मन असम अल्लाह। ये बुखारी की रिवायत है कि कोई भी मासूम है, कोई भी बंदा जिसको अल्लाह गुनाहों से बचा ले वो मासूम है। तो जनाब सैयदा आल अमीन जो है वो तो फिर बदरजा हातम मासूम होनी चाहिए। ये अहले सुन्नत का जो अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई मासूम नहीं है, तो भाई आपकी बुखारी तो कह रही है कोई भी मासूम हो सकता है। यहाँ पे किसी बंदे को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई वो सहाबा होंगे जरूर या अंबिया होंगे, कोई भी बंदा जिसको अल्लाह मासूम रखे वो मासूम हो सकता है। तो फिर जनाब सीधा क्यों नहीं हो सकता? जी भाई, जी जी। ये देखें, और दूसरा सवाल मेरा ये है, ये देखें रसूल खुदा फरमा रहे हैं, ये देखें ये मुस्नद अबू याला अल मुस्ली है 1045। इसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल हक को मा अजाब अल हक को माजा, कि मौला अली के बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत अली गुजरे तो आपने फरमाया हक उसके साथ है, हक उसके साथ है, कि अली जिस तरफ जाएगा उस तरफ हक होगा। तो अगर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कोई कजी होती, कोई कमी होती, मौला अली को गुनाह कर सकते तो फिर कभी भी मौला अली के साथ हक नहीं हो सकता था। ठीक है, बेशक। एक सेकंड, और शायद आपको पता हो या ना, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा, अभी मेरे ज़हन में आ नहीं रहा। वो जो है ना इमाम अहमद बिन हंबल जो अहले सुन्नत के, उनसे उनके बेटे ने सवाल किया था तो मौला अली के दुश्मनों को, माविया वगैरह को इतना बड़ा चढ़ा क्यों बयान किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो तरीखदान थे ना और जो मुहद्दिसीन थे, जो बनु उमय्या नवाज थे, उन्होंने दूरबीनें लगा के ना, मतलब अब कह लें माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने मौला अली को स्टडी किया कि हमें अली अलैहिस्सलाम का कोई एक नुक्स मिले जो हम उछाल के बयान कर सकें और अपने लिए उसको कैश कर सकें, मगर उन्हें कोई मिला नहीं है। इसलिए उन्होंने हज़रत मीर माविया के बारे में झूठी रवायात गढ़ी। तो मेरे भाई जिसके बारे में खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के भी जिसका कोई नुक्स ना मिले वही मसूम होता है ना, और कौन होता है? ठीक है जी। और मेरा वही दूसरा तो सवाल ये था, जी जी, एक और सवाल है कि जैसे अहले तशरीयों में पाया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन हाँ जी। अहले सुन्नत में पाया जाता है कि उनकी 4 या 3 बेटी थी। तो इसमें मतलब सही क्या है? मेरे भाई ये अलग टॉपिक है और ये मैं इसको मुख्तसर नहीं जवाब दे सकता। मैं खुद नहीं मानता कुछ, मैं ना ये कहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, ना ये कहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी। मैं आपको अहले सुन्नत और अहले तशय्युह दोनों के जो है ना किसी प्रॉपर सेशन रखेंगे, इसके ऊपर मैं दोनों के दलाल आपके सामने रख दूंगा, आप जो मर्जी मान लें। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करता मेरे भाई, ये कंपैरेटिव टॉपिक है। मैं एक और बात मैं बता चलूँ ताहा भाई, इट डजंट मैटर ना यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो देखें जिसके फजाइल बयान हुआ, आप वो चीज़ लें बस। सही, एक बेटी थी, 4 बेटी थी। नहीं नहीं, वो तो जी जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप जैसे बोलते नहीं नाज़बियत की, तो उनको बताने लगा फिर वो हज़रत उस्मान का लिए आते हैं। नहीं ना, 4 भी मान लेना, सुने 4 भी मान लें तो बेटी, ये तो हमारी किताब में लिखा हुआ है ना सुन्नी बुक्स में कि नस्ल तो सैयदा फातिमा से चली है ना, कौसर तो सैयदा फातिमा ही है ना, बात ही खत्म हो गई। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जी 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 सिस्टर रोमाना पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे जो क्वेश्चन करूँगी ना अपनी क्लैरिटी के लिए करूँगी, क्योंकि मुझे इसका इतना कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सी हदीस मुस्तनिद है और कौन से मतलब उसके रावी, इस बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं है। जी जी। तो आपने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ आपके दरमियान। तो सर यहाँ पे ना मेरे पास एक हदीस है कि एक हदीस पढ़ी है मैंने कि उसके जो रावी हैं ना वो इमाम मालिक हैं। तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, अगर इन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, यानी अल्लाह ताला की किताब और उसके नबी की सुन्नत। जी जी। और उसके बाद से एक और है, इसी उसमें भी ऐसे ही है कि अल्लाह ताला की किताब और नबी की सुन्नत। जी जी। तो सर जो मिल नहीं रही, मैं आपको सर वो गुम गई। तो जी बिल्कुल, मुझे पता है इस हदीस का, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन आपका पूरा हो गया या कोई मजीद आपने बात करनी है? ये वाला क्वेश्चन तो पूरा हो गया मेरा। तो सर अब ये हम तो फिर फंस गए हैं ना। अब आप बताएं अब इसमें क्या करें, किसको सही माने किसको गलत। अभी इतना नॉलेज नहीं है, अभी इसको हमने स्टार्ट किया है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? मैं आपको बता देता हूँ, ये असल में दोनों चीजें एक ही हैं। वो कैसे एक है, मैं आपको हदीस से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको इसका। सर मेरा इस पे ना एक पर्सपेक्टिव ये है मेरा खुद जी जी। का
کہ اگر سنت نہ ہوتی تو اہل بیت بھی تو سنت کو فالو کر کے ہی ان کا مطلب آج نام ہے نا. اگر جی میری بہن میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر. ہاں جی, میں آپ کو یہ اصل میں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں, اہل بیت اور رسول اللہ کی سنت یہ ایک ہی چیز ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. ایک سیکنڈ بس مجھے دیں, میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اوکے سر. یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے تاریخ الکبیر, نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے, جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے, وہ ان کی حدیث کی کتاب ہے, اور یہ ان کے اسماء الرجال کی کتاب ہے. اس میں ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے عویمر, اور ان کا ٹائٹل نیم ہے ابو دردا. یہ ابو دردا, ٹھیک ہے, یہ اپنے یاد رکھنا ہے. ان کے بارے میں آتی ہے توفا ابو دردا قبل عثمان, کہ حضرت ابو دردا کی وفات حضرت عثمان سے پہلے ہوئی ہے. اگر حضرت عثمان سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر, ابو بکر, عثمان, صرف ان تینوں کا زمانہ پایا نا انہوں نے. جی تو جی جی. یہ ہاں, ابن عباس فرماتے ہیں مات قبل عثمان بسنا, کہ حضرت عثمان سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے, اور حضرت عثمان کی خلافت, ان کی وفات ان کے قتل کے ساتھ یا ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہوئی تھی, ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں کتاب الکاشف امام ذہبی کی, اس کے اندر یہی ابو دردا ہے, عویمر ابو دردا, ان کے بارے میں آتا ہے مات 32 ہجری, یہ سن 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے, اور حضرت عثمان کی شہادت 34 ہجری میں ہے, ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں جی, یہ الصحابہ فی تمیز الصحابہ, اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی وہی عویمر ابو دردا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردا اور کعب الاحبار, یہ دیکھیں, خلافت عثمانی کے اختتام سے 2 سال پہلے فوت ہوئے. مطلب یہ حضرت عثمان کے شہید ہونے سے 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں حضرت ابو دردا, ٹھیک ہے. تو آگے چلیں جی, یہ تقریب التہذیب ہے امام ابن حجر اسقلانی کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ عویمر بن زید بن قیس ابو دردا غزوہ احد میں شریک ہوئے, اور آبد حضرت عثمان کی خلافت کے آخر میں فوت ہوئے. مطلب یہ حضرت عثمان سے پہلے فوت ہوئے ہیں. انہوں نے صرف حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان, ان تینوں کا زمانہ پایا. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کی؟ یس سر. ہاں جی, یہ دیکھیں اب ابو دردا, ان کے بارے میں ایک حدیث ہے, یہ معجم الاوسط ہے, معجم الاوسط, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 397. حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ضرور تم میں سے ہر ایک کے متعلق حوض کوثر پر جھگڑوں گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابی ہیں, اصحابی, تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں ایجاد کی. مطلب نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے کچھ صحابہ تھے, انہوں نے رسول خدا کے بعد بدعتیں ایجاد کی, انہوں نے دین کو بدل دیا, رسول خدا کی سنت کو چینج کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہی جو حضرت ابو دردا ہے نا, ابو دردا, یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں. مطلب جناب ابو دردا بچے ہوئے ہیں, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے رسول خدا کی سنت کو چینج کیا. تو مزید میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مسند شامعین ہے, امام طبرانی کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہی روایت ہے, اس کا نمبر ہے 1405. تو اس کے بارے میں آتا ہے 1405 ہوا حدیث صحیح, رجال ہو رجال بخاری غیر ابی عبید اللہ بن مسلم ہوا سکا. اس کے سارے جو راوی ہیں وہ بخاری مسلم کے راوی ہیں, سوائے عبید اللہ بن مسلم کے, اور وہ بھی سکا. یہ روایت بالکل صحیح ہے. تو اس میں وہی آتا ہے جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ انا فرتکم علی الحوض. تو یہاں پہ آتا ہے جی جناب ابو دردا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ لا یجل منہم, کہ اے اللہ کے رسول دعا کریں کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. تو قال رسول خدا نے فرمایا لست منہم, کہ ابو دردا آپ ان میں سے نہیں. فمات قبل عثمان بسنتین, اور امام طبرانی کہتے ہیں کہ یہ ابو دردا جو ہیں یہ حضرت عثمان سے 2 سال پہلے وفات پا گئے. اگر یہ حضرت عثمان سے 2 سال پہلے وفات پا گئے, اور ان کے زمانے میں صحابہ نے دین چینج کیا, کچھ ایسے بندے تھے جنہوں نے دین بدلا, سنت بدلی ہے, تو پھر وہ کون بندے تھے؟ یہ دیکھیں مجمع الزوائد ہے, اس کے اندر بھی وہی روایت لکھی ہوئی ہے. یہ رواہ طبرانی بسنادین و رجال احد و رجال صحیح غیر ابی عبداللہ الشری و ہوا سکا. یہ بالکل صحیح مسند روایت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وہی روایت ہے کہ فقال ابو دردا نے رسول خدا کو کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان لا یجعلنی منہم, کہ اللہ سے دعا کریں کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. قال لست منہم, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو دردا تو ان میں سے نہیں ہے. تو اب وہ لوگ تھے کون؟ میں یہ آپ نے بڑی غور سے یہ حدیث سنی ہے. یہ حدیث ہے صحیح البخاری, اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 650. یہ دیکھیں آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں, بعد میں ری چیک کریں. 650 اس کو اسلام 360 سے ایپ سے اتھینٹیکیٹ کر سکتی ہیں, اور اس کو آپ گوگل کے اوپر بھی سرچ کر سکتی ہیں. بخاری حدیث نمبر 650. اس میں ام دردا حضرت ابو دردا کی بیوی ہیں, وائف ہیں. وہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردا آئے, بڑے ہی خفا ہو رہے تھے. ابو دردا آئے تو وہ بڑے غضبناک ہو رہے تھے, مغضبن, ان کو غضب آیا ہوا تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ تو فرمایا, تو ابو دردا کہنے لگے خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, کہ صرف یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, باقی سارا کچھ رسول اللہ کی شریعت سے بدل چکا ہے. تو یہ حضرت ابو دردا کو رسول خدا کے 200 سال بعد کے بندے تو نہیں ہیں, یہ حضرت عثمان سے پہلے وفات پائی ہے. انہوں نے صرف حضرت ابو بکر کا زمانہ دیکھا ہے, حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے, اور حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا ہے. تو سوال یہ
پیدا ہوتا ہے, یہ کلیم کر رہے ہیں کہ رسول خدا کی ساری شریعت بدل گئی ہے, رسول خدا کے سارا کا سارا دین چینج کر دیا گیا ہے. تو اب میری بہن پھر ہم کس سے سنت لیں؟ یہاں اس کا مطلب حضرت ابو بکر نے بدلی, یا حضرت عمر نے بدلی, یا حضرت عثمان نے بدلی. اگر انہوں تینوں نے خود نہیں بدلی تو ان کے زمانے میں کس نے بدلی؟ انہوں نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ پوری کی پوری شریعت بدل دی گئی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں جی, یہ دیکھیں یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, اس کے اندر یہ دیکھیں یہ امام اہل سنت کے ابن بطال ان کے بارے میں کہتے ہیں شارح صحیح البخاری, انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کان من اہل العلم والمعرفہ, یہ علم اور معرفت رکھنے والوں میں سے ہیں. ان بالحدیث آگے کہتے ہیں کان من کبار المالکیہ, یہ امام مالک کو ماننے والے کبار سنیوں میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے شرح صحیح ابن بطال, اس کے بارے میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ وہی روایت ابو دردہ قال ما عرف من محمد شیئا, کہ رسول خدا کی عمر میں سے میں کوئی شے نہیں پتا, سارا کچھ بدل دیا, دین بدل دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ نیچے دیکھیں کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں وقال المحلب وفی حدیث ابی دردہ, ابو دردہ کی جو حدیث ہے نا اس میں جواز الغضب, اس میں یہ جواز ہے کہ بندے کو غضبناک ہونا چاہیے. کب؟ ان دا تغیر الدین, جب دین کے اندر تغیر اور تبدیلی کی جا رہی ہو, وہ تغیر احوال الناس فی معاشرتہم, اور لوگوں کے احوال کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہو. اب اہل سنت نے ٹارگٹ کیا ہوا صرف حضرت معاویہ کو, وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے بدل دیا, تو یہ تو حضرت علی مولا علی کے دور سے پہلے کی بات ہے. تو اس دور میں کس نے دین کو بدلا ہے؟ حضرت عثمان کے دور میں کون دین بدل کے چلا گیا؟ اور کوئی صرف ایک حکم نہیں, سارے کا سارا دین بدلا جا رہا ہے میری بہن. آگے دیکھیں جی, یہ کتاب ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی کی, تو اس کی دوسری جلد ہے, اس کے اندر دیکھیں یہ وہی حدیث ہے 650 نمبر حدیث بخاری کی, وما عارف من امت محمد شیء الا انهم یصلون جميعا. ابو دردہ فرماتے ہیں, ابو دردہ کہ نبی علیہ السلام کی شریعت کی کوئی چیز میں نہیں پتا سوائے اس کے کہ لوگ بس نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے آگے دیکھیں جی, امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ومر مراد ابی دردہ ان اعمال المذکورین حصل فی جمیع النقص والتغیر الا تجتمع فی الصلاۃ. وہ فرماتے ہیں کہ ابو دردہ کی مراد یہ تھی کہ وہاں پہ جو اعمال ہو رہے تھے نا اس میں مطلب کہہ لیں کہ بہت زیادہ نقص آ چکا تھا, تغیر ہو چکا تھا, تبدیلی ہو چکی تھی سوائے جمع ہو کے نماز پڑھنے کے. وہ امر نسبی ان حال الناس فی زمن النبوہ کان اتم مما صار علیہ بعدها. وہ کہتا ہے یہ بات بالکل واضح ہے, امر بالکل واضح ہے کہ جناب رسول خدا کے زمانے میں جو دین کی حالت تھی نا, لوگوں کی حالت تھی, وہ اس سے بہت بہتر تھی جو رسول خدا کے بعد ہو گئی. اس کا مطلب ہے رسول خدا کے بعد وہ حالت نہیں رہی. آگے آتا ہے ثم کانا فی زمن الشیخین, پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, اتما صار علیہ بعدها, تو اس میں بہت بہتر تھی مگر ویسی نہیں تھی جیسے رسول خدا کے زمانے میں تھی. اس کا مطلب ہے ان کے زمانے میں کوئی نہ کوئی چینجنگ ہوئی. آگے آتا ہے وہ کانا ذالک صدر من ابی دردہ, اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں جناب ابو دردہ یہ بات کر رہے ہیں. فی اواخر عمر ہی, ان کے عمر کے اواخر میں, کانا ذالک فی اواخر خلافت عثمان, یہ حضرت عثمان کی خلافت کا آخری دور ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر دین میں کافی زیادہ تغیر ہو چکا تھا. آگے کہتے ہیں فیا لیتا شعری ان کانا ذالک الاسر الفاضل بالصفت المذکورہ عند ابی دردہ فکیف بما جاء بعدهم من الطبقات الى هذا الزمان. وہ کہتا ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد یہ صرف تین خلفاء حضرت عمر, ابو بکر اور حضرت عثمان, ان کے زمانے تک تو دین کے اندر اتنی تبدیلی ہو چکی تھی. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ آج ہمارے زمانے تک 1400 سال گزرنے تک یہ تبدیلی کتنی زیادہ ہو چکی ہوگی. آگے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات, وہ کہتا ہے فی حاض الحدیث جواز الغضب, اس حدیث کے اندر اس بات کا جواز ہے, یہ بات جائز ہے اس حدیث کی روح سے کہ بندہ غضبناک ہو اندہ تغیر الشیء من امور الدین, جب دین کے امور میں سے کسی شے میں تغیر یا تبدیلی کی جا رہی ہو. تو اب دین تو بدل چکا, یہ نبی علیہ السلام کے صحابی فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور تک سارے کا سارا دین بدل چکا ہے, بدعت رائج ہو چکی ہے, نبی علیہ السلام کی سنت ہٹ چکی ہے. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سنت لیں گے کدھر سے؟ بھائی اگر یہ سارا کچھ چینج ہو گیا تو پھر سنت لیں گے کدھر سے؟ تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, ایک حدیث آپ کو پڑھاتا ہوں, یہ دیکھیں آبجیکشن, یہ دیکھیں یہ بخاری شریف ہے, بخاری شریف, بخاری کی حدیث ہے 786, نوٹ کر لیں, بخاری حدیث نمبر 786. اس میں عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی جب مولا علی کی خلافت آئی نا حضرت عثمان کے بعد. وہ کہتے ہیں ہم نے مولا علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, تو وہ جب بھی سجدہ کرتے, جب مولا علی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے, اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے, جب 2 رکعت کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے. جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے آج حضرت محمد کی نماز یاد دلا دی, کہ مولا علی نے وہی پیٹرن فالو کیا, مولا علی نے اسی سنت کے اوپر نماز پڑھی ہے جو جناب رسول خدا والی ہے. تو یہ صحابہ کرام خود بھی مطلب جب جناب رسول خدا کی سنت کے ساتھ تمسک کرتے تھے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے, مولا علی سے اور مولا علی کی اولاد سے جا کے سیکھتے تھے. انہوں نے یہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی. تو سنت رسول بھی بیسیکلی اہل بیت سے تعلیم لی ہے صحابہ نے اور بعد ولی امت نے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نبی علیہ السلام فرما کے گئے نا کہ میں تم میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہیں. اور پھر میں نے آپ کا کوشچن جو ہے اس کو ایڈریس کر دیا, یہ میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں, اگر اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو اس کے اوپر پراپر سیشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, یہ ویسے کلیئر تو ہو گیا ہے کوشچن مجھے سر. اور میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ حوض کوثر, یعنی کہ کوثر کا ایک پارٹ ان کے حوض کوثر بھی ہے نا,
تو جی جی سر وہاں سے تو آپ نے کہا نا کہ وہ اسپیسیفک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے خیر ہے، اور اس جی میں جی حوض کوثر بھی شامل ہے، تو اس میں حوض کوثر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی پانی پیے گی نا؟ جی وہ میں نے وہاں پہ پہلے بتایا تھا کہ حوض کوثر جو ہے وہ خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت ہے، وہ اگر کسی کو دیں نہ دیں یہ ان کی مرضی ہے، اور یہی رسول خدا کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر خالصتاً میرے لیے ہے، وہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اور آگے میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور میری امت میں سے میں صرف اس کو دوں گا جس کے اوپر میں راضی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی امت میں جو جناب رسول خدا علیہ السلام جس کو چاہیں گے اس کو عطا کریں گے، تو وہ ملکیت رسول اللہ کی ہے، مطلب چاہت رسول اللہ کی ہے۔ اگر رسول اللہ کسی کو دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو بھی ان کی مرضی ہے۔ تو سر اب جو میں نے آپ کو حدیث بتائی امام مالک کی، تو اب اس حدیث سے مطلب اہل بیت ہی لیا جا سکتا ہے پھر؟ اہل بیت کے علاوہ میری بہن سنت صحیح طریقے سے کسی میں ٹرانسفر نہیں نہ ہوئی، کیونکہ صحابہ تو آپ کہہ لیں کہ صحابہ کے دنیا کے ہوتے ہوئے دین میں اتنی تغیر آ گئی تھی، اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ ابو دردہ کہہ رہے ہیں دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ابھی ظاہری بات ہے کہ وہ دین کے پورے معاملات جو ہیں ایک ایک چیز کو علیحدہ کر کے ڈریس تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کے ساتھ سارا جو ہے وہ کسی دن اس کے اوپر پراپر سیشن کر لیں گے۔ میں نے اختصار میں مختصر آپ کو شارٹ میں اتنا جواب دے سکتا ہوں، اگر آپ کہیں کہ اس کو ڈیٹیل میں جواب دوں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے میری بہن۔ اوکے سر، جزاک اللہ۔ جی سسٹر اسما پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 3 مہینے کی زندگی حیات رہی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کوئی وہاں پہ منبر رسول پہ مسجد نبوی میں جا کے کوئی خطبہ بیان کیا ہے صحاباؤں کے درمیان، اور وہ بہت ہی سخت لہجے میں اور انداز ان کا ناراضگی کا تھا، کوئی ایسا خطبہ ہے آپ کے پاس؟ میرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ علی بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی آیا سمجھ، ویٹ کر۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ میں بات کر رہا تھا جی جی، تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ خود حضرت فاطمہ، کیونکہ حضرت عائشہ کا اس پہ بیان میں نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ جب وہ چلی تو ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ان کی جو چادر تھی پیچھے کی، اور جی اس جی کے میری بعد بہن، میں آپ کو منبر بتا رسول کی دیتا ہوں۔ طرف گئی۔ جی بہت شکریہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ اہل سنت کی نا ایک بک ہے تاریخ بغداد، یہ خطیب بغدادی اہل سنت کے بہت بڑے جید علماء میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بندے کا ذکر کیا ہوا ہے، ان کا نام ہے احمد بن ابی طاہر ابو الفضل القاتب، ٹھیک ہے، ابی طاہر التیفور۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان احد البلغاء، یہ بلیغ ترین، مطلب بہت زیادہ عربک لنگوسٹک کے اوپر اور ادب کے اوپر جو ابو رکھنے والے بندے تھے یہ ان میں سے ایک تھے۔ الشعراء، یہ شاعر بھی تھے، اور روات، یہ راوی بھی تھے، من اہل الفہم، یہ بہت زیادہ فہم رکھتے تھے، بہت عقل مند تھے، ٹھیک ہے، مذکورین بالعلم، اور ان لوگوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو بہت بڑے علماء تھے۔ وَلَهُ کتاب البغداد، اور ان کی ایک کتاب بغداد بھی ہے۔ تو یہ جو احمد بن ابی طیفور ہے نا، ان کی ایک بک ہے، اس میں انہوں نے جناب سیدہ عالمین کے بارے میں وہ پورا خطبہ نقل کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے بک کا کتاب بلاغت النساء کہ عورتوں کی بلاغت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں یا اہل بیت ہیں نا، ان کے جو خطبات ہیں، ان کے کلمات جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی آج کا بندہ نہیں ہے، یہ امام ابی فضل احمد بن ابی طاہر، یہ 204 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 280 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام بخاری جو ہے وہ 256 ہجری کی وفات ہے ان کی، مطلب یہ امام بخاری اور امام مسلم کے دور کا بندہ ہے، یہ کوئی آج کا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھیں کلام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جناب سیدہ عالمین کا کلام یہاں پہ نقل کیا نا، اور یہ خطبہ ہے جو جناب سیدہ نے معاملہ فضل کے طور پہ دیا تھا نا، اور اس کے راوی اہل بیت ہیں۔ یہ ابو الفضل جو ہے نا ابن ابی ظفور، وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے امام علی زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین کے پوتے تھے، ان کے پوتے نے یہ بات بیان کی ہے کہ جناب سیدہ زہرا نے، مطلب اس کے راوی اہل بیت ہیں اس خطبے کے نا، اور یہ کافی لمبا خطبہ ہے، یہ سارا یہ دیکھیں تقریباً 7-8 پیجز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب سیدہ نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو یہ اگر آپ کسی دن مطلب اس کے اوپر پراپر ایک سیشن کر لیں گے میں آپ کو سارا ایکسپلین کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پلیز آپ اس پہ جو ہے نا ایک دن پہلے ریمائنڈر ڈالیے گا، اس کے بعد اس کو دوسرے دن ارینج کیجیے گا تاکہ مس نہ ہو کسی بھی وجہ سے۔ جی میں کر دوں گا، یہ پورا آپ کو بیان کر دوں گا، یہ اہل تسن اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ خطبہ مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد پورا سیشن مجھے چاہیے، اور یہ جو پورا خطبہ ہے نا اس کی اگر آپ PDF بھی مجھے فراہم کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، جزاک اللہ خیر۔ چلے میں جب اس کے اوپر سیشن کریں گے تو پھر دیکھیں گے، میں آپ کے ساتھ اب کر دوں گا۔ جی سسٹر ربیہ پوچھیے۔
مزید کسی کا کوشچن ہے یا وائنڈ اپ کریں؟ سر میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ آ رہی ہیں؟ بولیں. السلام اب آ علیکم. رہی ہے. اچھا سر، میرا کوشچن یہ تھا سر، آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں دین میں تبدیلی آ چکی تھی. سر وہ تبدیل ہو چکا تھا کمپلیٹلی، یا وہ اس مطلب وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ سر ایک تو یہ بات، اور سر دوسرا جو حضرت ابو دردہ کی جو آپ نے کوٹ کیا، حضرت ابو دردہ بھی تو صحابی رسول تھے نا، تو سر پھر ہم مطلب کیا ان میں وہ دین اسی طرح منتقل ہوا تھا حضرت ابو دردہ میں؟ میری بہن، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج وہ اصل میں کوشچن جو ہے نا، میں اس کا جتنا شارٹ فارم میں آنسر کر سکتا تھا نا، میں نے اتنا کیا ہے. میرے پاس تقریباً جو میرے پاس ریکارڈ ہے وہ دین کی 33 اصناف ہیں. مطلب آپ کہہ لیں بدعت، اذان، پھر شرائع دین، حدود، حج، نماز جنازہ، جہاد، نماز جمعہ، خطبہ عید، لباس کا طریقہ، مسجد کی تعمیر کا طریقہ، متع، نماز، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک، معاشرت، لا، روزہ، شریعت، تیمم، 3 طلاق کا مسئلہ، تحریف قرآن کا مسئلہ، ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ. یہ سارے مسائل رسول خدا کے بعد حضرت عمر، ابو بکر اور عثمان کے دور میں چینج ہوئے تھے، اور یہ میں آپ کو 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے؟ جی سر، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مطلب تھا سر مکمل دین کی چینج ہوا تھا یا اس میں کچھ فرق آیا تھا؟ اس سے دوسرا کوشچن میں یہ کہہ رہی تھی، ابو دردہ جو ہیں وہ بھی تو صحابی رسول تھے نا، مطلب وہ اہل بیت میں سے تو نہیں تھے، ان میں سے تو نہیں تھے نا، ان کی نہیں، میں نے اس کے بارے میں ابو دردہ کے بارے میں آپ کو حدیث پڑھائی ہے کہ ابو دردہ کو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرے بعد کوئی صحابہ دین میں چینجنگ کریں گے، تو ابو دردہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں ان صحابہ میں سے نہ ہو جاؤں جنہوں نے دین میں چینجنگ کی ہے. تو ابو دردہ ان میں سے نہیں تھے. مگر حضرت ابو دردہ کے زندہ رہتے ہوئے حضرت عثمان کے دور تک ابو دردہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی دین میں چینجنگ ہوگی، وہ ہو چکی ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی. میں نے آپ کو صرف شارٹ فارم میں بتائی ہے. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر آپ بخاری شریف پڑھیں نا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے 786. اس میں عمران بن حسین صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب ہم نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی نا، مولا علی کی خلافت کے دور میں، کیونکہ خلیفہ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے، تو جب ہم نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 786. عمران بن حسین کہتے ہیں ہمیں وہ نماز یاد آ گئی جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب ہے پہلے بھولی ہوئی تھی نا، تبھی علی کے پیچھے یاد آئی نا. جی سر. جی سر. تو یہ صحابہ کے اقوال ہیں، صحیح ترین روایات ہیں میری بہن. میں اس کو ڈیٹیل میں اگر بیان کروں تو پھر تو اس کے لیے پراپر سیشن چاہیے ہوگا. میں نے شارٹ میں جتنا بتا سکتا تھا وہ بیان کیا ہے جو سوال کے متعلق تھا نا. باقی اس کے اوپر پراپر سیشن کر لوں گا. میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول خدا کے بعد کیا 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 گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سے چھپائی جاتی ہیں صرف اور صرف فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے، تاکہ سنی سنی رہے اور شیعہ شیعہ رہے. شیعہ سنی سب کے سب سیکٹ جو ہیں، ان کے بڑوں نے کافی چینجنگس کی ہیں دین میں. ایسا نہیں ہے کہ سارے دودھ کے دورے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اور اللہ میں خیر. آپ کو لازمی طور پہ بات کرتا چلوں، یہ پورے وصول کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر پوری بحث کروں گا، پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کے دین میں کسی نے چینجنگ نہیں کی تو وہ صرف اہل بیت نے نہیں کی. شیعوں نے بھی کیا، سنیوں نے بھی کیا، وابیوں نے بھی کیا. ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتا دوں گا. مزید حکم کریں اگر کسی کا کوشچن ہے تو. نہیں، جزاک اللہ خیر علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹائم بہت ہو گیا، اور اچھا سسٹر کا آخری سوال لے لیتے ہیں، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی سسٹر جاسمین پوچھیے. اچھا علی بھائی اپنا مائک میوٹ کر لے کیونکہ آپ سے ریزوننس آ رہی ہے. السلام علیکم. جی بھائی، مجھے تو اتنا ڈیٹیل میں پتہ نہیں کرنا، میرا بہت اچھا سیکشن تھا، مگر یہ جو لاسٹ والی بات ہو رہی ہے نا، تو ہمارے جو خلافت ہے حاجم بن نبوت پہ، مطلب جو خلافت ہے، تو وہ تو آپ کا مطلب علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے رائٹ؟ تو پھر دین بدل دی گئی تھی، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لائک مے بھی ہو سکتا ہے کچھ مطلب جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والا جو تھا انسیڈنٹ، ان کو جیسے بھیج دیا گیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ بھیج دیے گئے، تو یہ سب تھوڑی موڑی تو چیزیں چینجز ہوئی تھی، مگر دین بدل دیا گیا تھا، وہ ایک مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب سر اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو. سسٹر جیسمین، علی بھائی نے ابھی بتایا کہ یہ جو ہے نا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، ابھی یہ تھوڑی دیر میں ایکسپلین نہیں ہو سکتا. اس پہ کوئی ایک سیشن الگ سے رکھ لیں گے، اس میں آپ کو بھی انوائٹ کر لیں گے، تو آپ آ کے اس میں سارے سوالات پوچھ لے گا. ابھی علی بھائی نے جتنا مختصر کر کے بتا دیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات حضرت ابو دردہ کا اپنا کال ہے، یہ علی بھائی کا کال نہیں. حضرت ابو دردہ خود آ کے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوائے نماز با جماعت کے پورا دین ہی بدل چکا. اب صحابی رسول اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ کوئی ایسی مذاقن بات تو نہیں ہوگی نا، اور سیریس بات ہے بہت بڑی. تو اس پہ ایک سیشن کر لیں گے، تو اس پہ میں آپ کو ڈیٹس دے دوں گا، آپ سب جو ہے نا اس میں آ جائے گا، جو انٹرسٹڈ ہوں سوالات کر لیجیے. اچھا، میں کہتا چلوں کہ یہ سیشن الحمدللہ آج کا بہت بہترین ہوا ہے. اس کی بھی اس طرح سے ویڈیوز جو ہے پارٹس میں آئیں گی، کیونکہ لمبا سیشن ہوتا ہے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. یہ تقریباً 2 گھنٹے کا ہو گیا پھر سے، تو اس کے بھی 4 پارٹس ہی آ جائیں گے، تو آپ لوگ وہ جو ہے
यूट्यूब पे एक्सेस कर ले, और इसी तरीके से हम वीकली इसको करेंगे प्राइवेटली। अब ये हम पब्लिक नहीं किया करेंगे, उसकी रीज़न ये जो पब्लिक सेशन हमने पहला किया था उसमें बड़े मसाइल हुए थे। अच्छा अली भाई, मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूँ कि यार वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बिदअत और शिर्क के जो फतवे लगाते हैं ना कुछ सब सेक्ट्स जो आपने खुद मेंशन किया, उसके ऊपर जी जी हम एक सेशन रखना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप 12 रबीउल से पहले रख दें ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुँचा दिया जाए। तो और 12 रबीउल में खास 4-5 दिन रह गए, तो काइंडली जो है ना आप मुझे डेट दे देगा, तो उस पर मैं एक रख लूँगा, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स हदीस से, कुरान से, रेफरेंसेस से आप दे दीजिएगा। सही है, नो इशू। ठीक है सिस्टर, चैनल का नाम दायरा रकम है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, उस पर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोस टाइमली अपलोड हो जाती हैं। मीर भाई आप कर दीजिए, मैं अभी चेंज करूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। काइंडली आप उसको चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए यहाँ पे कमेंट्स में। ठीक है, अली भाई बस फाइनल नोट देते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। फाइनल नोट मेरा यही है जी, आखिरी पैगाम मैं यही दूंगा जो मेरा पहला पैगाम था, वो ये है कि शिया भी झूठे हैं, सुन्नी भी झूठे हैं, वहाबी भी झूठे हैं। सच्चा अगर रसूल खुदा के बाद है तो सिर्फ वो अहले बैत है। जो अहले बैत के साथ लग गया, जिन्होंने अहले बैत का लड़ पकड़ लिया, उनकी तालीमात से इस्तेफादा कर लिया, कुरान पाक के साथ जिसका जुड़ा हो गया, जिसने अहले बैत से कुरान पढ़ लिया, वो रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़हब को सीख जाएगा, वो असल दीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो शिया सुन्नी से बाहर निकलें, ना शिया बने ना सुन्नी बने। अगर आपने कोई दीन अपनाना है तो वो अहले बैत वाला अपनाएं। ठीक है, यहाँ पे सीधा ज़हरा के उस खुतबे का एक जुमला मैं आपको दिया करूँगा, जो अभी वो मेरी बहन ने पूछा था ना, तो एक आखिरी जुमला जनाब सईदा का ही मैं आपको हदिया करता हूँ, और उसके बाद जो है ना हम इसको वाइंड अप करते हैं। उसी पे आप कह लें कि ये देखें, ये वो किताब बलागत निसा है, उसके अंदर ये मुझे बहुत खूबसूरत जुमला है, और ये जनाब सईदा की तालीमात में से एक है। ठीक है, अगर आपको अहले बैत की तालीमात को पढ़ने का शौक है तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन तालीम है। सईदा अलमीन क्या फरमा रही हैं, सईदा अलमीन फरमा रही हैं, ये देखें बहुत खूबसूरत जुमला है जी, ये आज का सबक भी कह लें और वाइंड अप टॉपिक के लिए पैगाम भी कह लें मेरा। सईदा फरमाती हैं वताअतना, कि हमारी अहले बैत की इताअत, निज़ामन व इमामतना, और हमारी इमामत, मगर अगर तुम हमें अपना लीडर मानो, हमारी इताअत करो, आमन मिनल फिरका, तो यही तो फिरके से बचने का तरीका है। मतलब तुम फिरके से अमान में तभी हो सकते हो, फिरका वारियत से तभी बच सकते हो जब तुम अहले बैत की इताअत करो। तो अहले बैत की इताअत करना शियत नहीं है, बल्कि ये सुन्नी शिया से बाहर निकलने का तरीका है। ये जो बंदे कहते हैं ना हमारा कोई फिरका नहीं है, तो अगर आपका फिरका नहीं है तो फिर आपको अहले बैत को फॉलो करना होगा, क्योंकि जनाब सईदा के मुताबिक वो फिरका वारियत से आज़ाद होता है जो अहले बैत की इताअत में आता है। तो जो अहले बैत की इताअत में आ गया, उनकी पनाह में आ गया, वो भाई कामयाब हो गया, वो रसूल खुदा के दीन के रास्ते को पा गया। तो मेरी दावत यही है कि जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो सुन्नी शिया से बाहर निकले, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत में है। बाकी अहले बैत के अलावा जो भी अहले बैत का मुखालिफ है, चाहे वो यजीद हो या कोई और हो, हम उससे बरी हैं, बेदार हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बेहतरीन मैसेज दिया अली भाई। बस तमाम भाइयों और बहनों को कहूँगा कि अगले सेशंस में ज़रूर आएगा और अपने प्यारों को भी लाइए। ये अब सेशन सारे प्राइवेटली इसलिए हो रहे हैं कि जो है ना पिछले सेशन बहुत मसले हुए थे, तो आप सब आइए, आप सबको प्राइवेट लिंक शेयर कर दिया जाएगा जैसा आज किया गया। और जो ये चैनल का लिंक हमने यहाँ पे शेयर किया उसको सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो है ना हम इन सेशंस की वीडियोस पीरियोडिकली अपलोड करते हैं। अभी अहले बैत के सेशन चलते हैं कि पहले सैयदा फातिमा को कवर करेंगे हम, फिर इमाम हसन, मौला अली, इमाम हुसैन, और इस तरह लाइक वाइज हम चलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जिस जिस तक की बात पहुँचे, क्योंकि हमारी बहनों के लिए खास तौर पर बहनों को और हमारी बेटियों को, हमारी माओं को सीरत फातिमा का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसी वजह से हमने ये सेशन शुरू किया ताकि उनको पता चले कि सैयदा फातिमा की सीरत क्या है और फिर अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। तो जज़ाकल्लाह खैर अली भाई और तमाम मेंबर्स का जिन ने शिरकत की। पहले आप बता दें, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, चेक कर लें सारे। जी जी, ये देखिए मीर बहन ने कमेंट्स में डाल दिया लिंक, तो काइंडली जितने मेंबर्स हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इस पे जो है ना प्लेलिस्ट हम बना देंगे अहलुल बैत के नाम से, उसमें जो है ना सारे सेशंस अपलोड होंगे, अभी भी अपलोड हो गए, लेकिन वो एक्सेस में आपको मुश्किल से मिलेगा। मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप सिर्फ डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर तमाम भाइयों बहनों का। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगले वीक मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।